کہ عمران خان صاحب کو جو آفر کی گئی ہے ابھی اس کی اصل کہانی سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ طارق فضل چودھری صاحب اچانک ہی آؤٹ آف دا باکس آئے. انہوں نے آ کر کہا نہیں جی وہ عمران خان صاحب کی پارٹی لکھ کر دے اور وہ یہ کہے کہ عمران خان صاحب بنی گالا جانا چاہتے ہیں تو ہم انہیں بنی گالا شفٹ کر دیں گے. اس کے بعد جب پوچھا گیا رانا ثناء اللہ سے تو انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض حکومت کو نہیں ہونا چاہیے اگر پاکستان تحریک انصاف اس طرف بڑھتی ہے. تو اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے پاس اس حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. تو معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ آفر کوئی سنجیدگی سے نہیں دی گئی, لیکن یہ اس بات کو انہوں نے کنفرم کر دیا کہ پہلے بھی یہ آفر دی گئی تھی. اور اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کی ایک کہانی شیر افضل مروت صاحب نے بھی سنائی ہے. میں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن ابھی یہ آفر کیوں ہے یہ ذرا سمجھ لیں. موجودہ حکومت کو پوری کوشش کرنے کے باوجود عمران خان صاحب کے بیانیے کا کوئی توڑ ملا نہیں. زمین آسمان ایک کر لیا, سارا کچھ کر کے دیکھ لیا, انڈیا کے ساتھ جنگ ہو گئی, افغانستان کے ساتھ جنگ ہو گئی, سب کچھ کر کے دیکھ لیا. الٹیمیٹلی ہر چیز کے بعد عمران خان صاحب کی مقبولیت پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے. تو عمران خان صاحب کی مقبولیت زیادہ اس لیے ہے جو عام آدمی پاکستان کا بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ ہار نہیں مان رہا, وہ شکست تسلیم نہیں کر رہا. عمران خان ڈٹ کر کھڑا ہے, وہ جیل کاٹ رہا ہے لیکن اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا. وہ کہتا ہے ملک کے لیے بات کرنی ہے جس نے وہ آ کر بات کر لو. اب یہاں سے عمران خان صاحب لیڈ لے جاتا ہے نواز شریف سے اور شہباز شریف سے اور باقی لوگوں سے, زرداری سے, بہت سارے اور سیاستدان. میں کس کس کا نام لوں, شرمندہ نہیں کرنا چاہیے یہ کیونکہ بڑے بڑے نام ہیں اس لیے میں لے لیتا ہوں ہر دفعہ. یہ اسپتالوں میں چلے جاتے تھے, بیرون ملک علاج کے لیے چلے جاتے تھے, لیکن عمران خان صاحب نہیں جا رہے. اب یہاں معاملہ پھنسا ہوا ہے. تو انہیں کوئی کاغذ چاہیے ایسا جس کو یہ لا کر دکھائیں, دیکھیں جی عمران خان تو کہتا ہے مجھے بنی گالا جانے دو, یہ دیکھیں جی اس کی پارٹی اس کے بغیر تو سانس نہیں لیتی, اس کی مرضی کے بغیر. یہ کیسے عمران خان کے لیے ریلیف مانگ رہے ہیں. پھر دیں یا نہ دیں, عمران خان کو گندا کرنے کا ایک موقع ان کو ملے گا. اور دیکھیں عمران خان کو جب بنی گالا جانا ہوگا نا تو وہ پھر حکومت سے بات نہیں کرے گا. وہ عمران خان کو جو لوگ آفر کرتے ہیں وہ انہی سے بات کرے گا, اور یہ آفریں پہلے ہو چکی ہیں. شیر افضل مروت صاحب نے ایک کہانی سنائی اور اس کے بارے میں ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے بھی اس کا ایک جواب دیا. پہلے آپ یہ سن لیں کہ شیر افضل مروت صاحب کی جو کہانی جو انہوں نے ایک ٹی وی چینل پہ آسما شیرازی صاحبہ کو سنائی وہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی 3 نومبر کو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا. 4 رکنی کمیٹی تھی, علی امین گنڈا پور, بیرسٹر گوہر, محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ. یہ 2 پولیٹیکل لوگ ادھر کے تھے, 2 پولیٹیکل لوگ ادھر کے تھے. بعد میں ایک موقع پر میں بھی شامل ہو گیا. اچھا خود کو بھی بیچ میں رکھ لیا شیر افضل مروت صاحب نے. تو حکومت, اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کچھ چیزیں طے ہو گئیں جن میں عمران خان کی رہائی بھی شامل تھی. وزیر داخلہ نے اپنا جہاز بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف کو دیا اور وہ اٹک گئے تاکہ معاملات آگے بتائے جا سکیں. 25 نومبر کو بیرسٹر گوہر کو جیل بھیجا گیا جہاں عمران خان نے ویڈیو ریکارڈ کروانا تھی. ویڈیو میں عمران خان نے یہ کہنا تھا کہ ورکر میری رہائی ہونے تک سنجانی پر ٹھہر جائیں. سب سیٹل تھا, یہاں تک کہ عمران خان سے ڈسکشن ہوئی کہ ویڈیو جیل کی سلاخوں کے باہر سے بنائی جائے یا پھر ان کے اندر سے, جیل کے اندر سے بنائی جائے. یہ کہہ رہے ہیں شیر افضل مروت. بیرسٹر گوہر سے ویڈیو بنانے کے لیے موبائل مانگا گیا تو انہوں نے کہا کہ موبائل جیل میں نہیں لایا, اجازت نہیں ہے. جیل کے ایک اہلکار نے کہا کہ یہ میرا موبائل ہے, اس پر ویڈیو بنا دیں. عمران خان نے کہا کہ مجھے ان پر شک ہے کہیں یہ میری ویڈیو ٹیمپر نہ کر دیں. فیصلہ ہوا کہ بیرسٹر گوہر صبح موبائل لائیں گے اور پیغام ریکارڈ ہوگا, اور پھر اسی رات کو رینجرز والا واقعہ ہو گیا. ریاست کے اس وقت تک کوئی عزائم نہیں تھے جب تک کہ رینجرز والا واقعہ نہیں ہوا. ریاست کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتی تھی, اس لیے ہر قسم کی کمپرومائز پر آ چکی تھی, مگر واقعے کے بعد سب ختم ہو گیا. یہ ڈیل تھی, اس کے تحت صبح عمران خان کی رہائی ہونی تھی. اچھا جی, یہ کہہ رہے شیر افضل مروت صاحب. اس میں لاجیکلی 1-2 چیزیں مسنگ ہیں. ایک تو رینجرز والا واقعہ ساری دنیا جانتی ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اسی وقت سے یہ جانتی تھی کہ وہ واقعہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا. وہ رینجرز کے جوان ایک جگہ سے نکلے اور وہ جس طرح وہ حادثہ ہوا وہ بندہ بھی پکڑا گیا اور اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا. ایک تو یہ لاجیکل نہیں لگتا مروت صاحب کی بات, اور دوسرا مروت صاحب اس کے اندر شامل ہو گئے مذاکرات میں, وہ کیسے؟ اب گل صاحب کا جواب دیں. گل صاحب کیونکہ ان ساری چیزوں کا حصہ تھے, شہباز گل صاحب, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک امپورٹنٹ آدمی ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ رہے وہ اتنے سال تک, اور عمران خان صاحب نے ان پہ اتنا اعتبار کیا کہ بہت سارے لوگوں پہ نہیں کیا جب وہ اقتدار میں تھے. تو شہباز گل صاحب جو ہے وہ جتنا جانتے ہیں چیزوں کو کم لوگ جانتے ہیں, اور ان سائڈ بھی وہ بہت زیادہ جانتے ہیں, اور آج کل ان کی ضرورت بھی ہے کیونکہ وہ ایک وی لاگ کرتے ہیں
اور اس وی لاگ کے ذریعے سے وہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں یا اپنی پارٹی کی آواز اٹھاتے ہیں، تو ان کو زیادہ انفارمیشن بھی چاہیے ہوتی ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے ٹاؤٹ، یہ سب چودھری اور کمپنی کا دھوکہ تھا اور یہ اس میں ایک ٹاؤٹ کا کام سر انجام دے رہا تھا. خان نے آگے سے لتر اتار لیا تھا، جس کے بعد یہ جیل کے دروازے سے واپس بھاگ گیا تھا. اندر جانے کی جرت نہیں ہوئی تھی. جس ایک نشست کی بات کر رہا ہے یہ تو اندر نہیں گیا تھا. اچھا، اس ایک جو بات چیت ہوئی تھی اس میں تو یہ گیا ہی نہیں تھا. یہ اب بتا رہے ہیں کہ یہ شیر افضل مروت کا کوئی تعلق نہیں، اور وہ کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، عمران خان نے ایسا کوئی معاہدہ تسلیم نہیں کیا تھا. اب ناظرین میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں. عمران خان صاحب جیل میں کون سی، کیونکہ عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں جیل میں وہ کتابیں کون سی پڑھ رہے ہیں. یہ جو کتابیں عمران خان صاحب جیل میں پڑھ رہے ہیں ان کے نام آپ دیکھ لیں، یہ ساری تصویریں آپ کے سامنے ہیں. عمران خان صاحب یہ جو ایک پاکستان کے حوالے سے علامہ اقبال کے اقبال اینڈ پاکستان موومنٹ آف ٹروتھ، یہ کتاب ہے. ایکسپلیننگ اسلامز مسٹیریس امپیریل ایجنڈا، یہ بھی ایک کتاب ہے. اور روزے کے اوپر کتاب ہے. پھر قرآن کریم کے اوپر ایک کتاب ہے. پھر جیروسلم ان دا قرآن، یہ کتاب جو ہے یہ عمران حسین صاحب کی کتاب ہے. عمران حسین صاحب ایک بڑے شاندار اسکالر ہیں، ان کی 82-83 ایئرز ایج ہے. مجھے ان کا پہلی مرتبہ تعارف کروایا اوریہ مقبول جان صاحب نے. انہوں نے کہا ان کو سنیں یا ان کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کے بارے میں ان کے کیسے شاندار نظریات ہیں. تو یہاں کئی کتابیں ایسی ہیں عمران خان صاحب کی کتابوں کی تصویروں میں جو اوریہ مقبول جان صاحب نے شیئر کی ہیں، جو عمران این حسین صاحب نے لکھی ہیں. عمران نظر حسین ان کا ایکچوئل نام ہے. یہ فرقہ پرستی کے سخت خلاف ہیں. یہ کہتے ہیں نہ میں سنی ہوں، نہ دیوبندی ہوں، نہ وہابی ہوں، میرا کوئی کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر یہ صوفی ازم کے بڑے معترف ہیں اور بڑے نئی مشرف بٹ صاحب خبریں لے کر آتے ہیں سیاسی نوعیت کی. انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان سے کچھ نون لیگی رہنما جو ہیں وہ پیغام رسانی کرنا چاہتے ہیں، کچھ پیغامات پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ تہنیتی پروگرام یعنی پیغامات ہیں کہ چلیں عمران خان صاحب ہمارے بارے میں دل برا نہ رکھیں. یعنی یہ لوگ پہلے بھی جیلے جولے کاٹ چکے ہیں تو ان کو آئیڈیا ہے اور یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر عمران خان آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا، لہذا اس لیے وہ پیغام رسانی وغیرہ کر رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں. اب میرا یہ ماننا ہے کہ اگر پی ایم ایل این کے اندر اتنی کمزوری پائی جا رہی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ حکومت کہاں کھڑی ہے. یعنی نون لیگ کے رہنماؤں کے حوالے سے یہ خبر آتی ہے کہ وہ عمران خان تک خیر سگالی کے پیغامات پہنچا رہے ہیں تاکہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے مشکلات نہ ہوں. تو نون لیگ کے دماغ میں بھی یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جس وقت اسٹیبلشمنٹ بیچ میں سے نکلی یا عوام نے اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں سے نکال دیا، اس وقت پاکستان پہ عمران خان صاحب راج کریں گے، ان کی حکومت آ جائے گی. اور عمران خان کے آنے کی صورت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ اس بات سے پہلے سے ہی ڈر رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا عمران خان کوئی بدلہ لیں گے، اور لینا بھی نہیں چاہیے. یہ سیاسی اصول کے خلاف ہے. جن چیزوں کے آپ خلاف ہیں، جو ظلم اور بربریت آپ کے ساتھ ہو، وہ اگر آپ کریں نا تو زیادہ بڑی زیادتی ہوتی ہے. یعنی نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں نے بڑا ظلم برداشت کیا، تو اب ان کی حکومت ہے اور شدید ترین ظلم ان کی حکومت میں ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب نے کچھ نہیں سیکھا. تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی سیکھنے کی صلاحیت اتنی خراب ہے جتنی نواز شریف صاحب کی ہے. اپنے ٹویٹر ہینڈل سے جاری کروایا تھا آج سے چند ماہ پہلے، جب 9 مئی کے کیسز میں پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کو سزائیں سنائی گئیں اور انہیں ان کی سیٹوں سے الیکشن کمیشن نے فوری طور پہ ڈی سیٹ کیا. عمران خان نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر واضح کر رہا ہوں کہ جن ممبران اسمبلی کو ناحق نااہل کیا گیا ہے ان کی نشستوں پر کوئی انتخاب نہیں لڑے گا. ان لوگوں نے تمام مشکلات کے باوجود تحریک انصاف پر یقین کیا اور پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا، لہذا یہ سیٹیں انہی کا حق ہیں. ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا مطلب ہوگا کہ ہم ان کے ناجائز عمل کو جائز قرار دے رہے ہیں. ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہمارے لوگوں کی کمر میں چھرا گھونپنے کے مترادف ہوگا. یہ عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ ضمنی الیکشن نہیں لڑنا، انہوں نے منع کیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ عمل درآمد بھی کیا. یہ ٹوٹل جو سیٹیں تھیں جن کے اوپر الیکشن ہوئے 13 ہیں. ان میں سے ایک سیٹ ایسی ہے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا ایم این اے انتقال کر گیا، میاں اظہر صاحب، اور ان کی جگہ پہ الیکشن ہونا تھا. وہاں اگر پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن لڑا لاہور کی سیٹ پہ تو وہ ایک جائز قدم تھا، لیکن وہاں پہ بھی بائیک آؤٹ کیا جا سکتا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور نظام کسی صورت بھی موجودہ حالات میں
لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے گا، یہ جائز الیکشن نہیں ہونے دے گا۔ ہری پور کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف نے اس سوچ کے ساتھ لڑا کہ جو زیادتی پنجاب میں کی جا سکتی ہے ہم یہاں پہ ایک نئی مثال قائم کر سکتے ہیں، ایک جناب سیاسی ماحول بنا دیں گے، ہم بتائیں گے دیکھیں ہم نے یہاں پہ جلسے بھی ہونے دیے، جلوس بھی ہونے دیے، اور یہ تو سیٹ ہم بڑے آرام سے جیت بھی جائیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف سے ایک بڑی فاش غلطی ہوئی ہے، یہ بڑی غلطی ہے۔ اگر تو پاکستان تحریک انصاف نے اس الیکشن کو لڑنا تھا ہری پور والے کو، تو پھر تحریک انصاف کو ہر حال میں یہ الیکشن جیتنا بھی تھا۔ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اگر پہلے ہی دن کہتی جناب ہم الیکشن تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ تو آپ نے پورے پاکستان میں ایک صوبے میں بھی ہمیں حکومت نہیں بنانے دی، تو سچویشن تھوڑی ڈیفیکلٹ ہو جاتی۔ ان مشکلات سے بچنے کے لیے اس وقت خیبر پختونخوا میں یہ کیا گیا، اور آج جب خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی ہے، ان کا بیانیہ بھی ہے، اور ان کا ایک مقبول آدمی ہے جس کو سیٹ سے اتارا گیا، وکٹم کا کارڈ بھی ہے، عمران خان صاحب جیل میں بھی ہے، اور سارا کچھ ہونے کے باوجود جس طرح ہری پور کا الیکشن ہروایا گیا، یہ تو جب مرضی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے ایک بات پاکستان تحریک انصاف کو پتہ چل جانی چاہیے کہ اس نظام کے اندر موجودہ سیٹ اپ میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب کوئی راستہ موجود نہیں ہے کہ وہ سسٹم کے اندر رہ کر انصاف حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، اور اسی نظام کے اندر پاکستان تحریک انصاف اپنے لیے انصاف حاصل کر لے گی اور اپنے لیڈر کے لیے بھی انصاف حاصل کر لے گی۔ تحریک انصاف کو اس نظام کو باہر سے دھکا دینا پڑے گا۔ عمران خان صاحب بڑے لمبے عرصے سے ایک بات کہتے چلے آ رہے ہیں، اور ہر موقع کے بعد وہ بات سچ ثابت ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ عمران خان نے ٹھیک بات کی ہے کہ فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا، سسٹم کے اندر فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اب واضح ہوتی جا رہی ہے۔ ناظرین، نون لیگ جو ہے، اب ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ یہی کہتا کہ ہم الیکشن جیت گئے ہیں، ہمارا طوطی بول رہا ہے، عمران خان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے اور ہماری مقبولیت بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، نواز شریف صاحب کی جو خدمت کی سیاست ہے وہ یہ کہیں گے کہ وہ جیت رہی ہے، اور یہ انہیں کہنا چاہیے، ایک پولیٹیکل پارٹی یہی کرتی ہے۔ اگر آپ دھاندلی کر کے بھی جیتے ہیں، منہ کالا کر ہی لیا ہے، تو پھر آپ کو یہ تو کہنا پڑے گا کہ جناب الیکشن ہم جیتے ہیں، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی سے لوگ خوش نہیں ہے جناب، اس لیے جو ہے وہ پی ایم ایل این الیکشن جیت رہی ہے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ بتاتی رہے گی ٹرن آؤٹ بہت کم تھا، لوگ نکلے ہی نہیں تو ان 11 حلقوں میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا۔ دیکھیں اس میں نا ایک میں جرنلسٹ ہے ان کی پوسٹ پڑھ رہا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو حیرت ہوئی کہ سارا دن پولنگ سٹیشن پہ کوئی آیا ہی نہیں اور شام کو اتنے سارے ووٹ کیسے نکل گئے۔ وہ جگہ جگہ بار بار یہ بات بتا رہے ہیں کہ بڑی عجیب و غریب قسم کی یہ الیکشن کی صورتحال تھی، اور 67,000 ووٹ پڑ گئے وہاں میاں والی میں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ تو جیت تو انہوں نے جانا ہی تھا کیونکہ اکیلے ہی بھاگ رہے تھے میدان میں، لیکن اتنا ووٹ کدھر سے آ گیا، ہم نے تو سارا دن ووٹ پڑتا ہوا دیکھا ہی نہیں۔ اور ایک آدھی جگہ پہ وہ کہتے ہیں جہاں پہ گنتی ہو رہی تھی میں وہاں کھڑا ہوا تھا، وہاں سے تو عورتوں والے ڈبے میں سے 5 ووٹ ٹوٹل نکلے، دوسرے ڈبوں میں کوئی 150 ووٹ نکلے، 150 کر کے کوئی ووٹ تھے۔ تو یہ اتنے تھوڑے سے ووٹ جہاں پہ نکلتے ہیں وہاں پہ ہزاروں کی لیڈ کیسے بن جاتی ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس کا جواب آج کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ سسٹم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو مرضی ہو جائے انہیں فرق ہی نہیں پڑتا۔ آپ فارم 45 لے آئیں، کوئی اصلی کاغذ لے آئیں، آپ کوئی ویڈیو لے آئیں، آپ کوئی ثبوت لے آئیں، آپ ثابت کر دیں، فرق ہی نہیں پڑتا۔ نہ الیکشن کمیشن کو فرق پڑتا ہے، نہ پاکستان کی حکومت کو فرق پڑتا ہے، نہ جو شخص جس کو جتوایا گیا زبردستی اسے بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے غلطی کی، یا تو ان کو ہر حال میں ہری پور کا الیکشن جیتنا چاہیے تھا، اور اگر یہ ہری پور کا الیکشن نہیں جیتے تو پھر ان کو عمران خان صاحب کی بات ماننی چاہیے تھی، کیونکہ دیکھیں بائیکاٹ کا اثر کافی حد تک کمزور ہوا۔ ہری پور میں بائیکاٹ ساتھ میں کرتے تو ان کا اصول رہتا کہ جی جہاں جہاں 9 مئی والے بندے کو فارغ کیا گیا اور زبردستی بندوں کو باہر نکالا گیا، ہم سے سیٹیں چھینی گئی، وہاں ہم الیکشن ہی نہیں لڑے۔ یا تو اس اصول کے ساتھ کھڑے ہو جاتے اور اس اصول کے تحت جو ہے وہ کہتے جی ہمارا پورا ہی بائیکاٹ ہے، تو یا پھر ساری طرف الیکشن لڑتے، ہر طرف زور لگاتے۔ تو یہ جو ایک طرف الیکشن لڑا اور باقی طرف نہیں لڑا، یہ حکمت عملی انہوں نے بنائی تھی، اور جو ان کا آرگومنٹ تھا وہ اس وقت بڑا اچھا لگ رہا تھا سننے میں، لیکن جب پریکٹیکلی گراؤنڈ کے اوپر تباہی پھیری ہے تو پھر سب کے سامنے آ گیا۔ اب ناظرین، پاکستان تحریک انصاف سے غلطی ہوئی، لیکن اس غلطی نے ایک سبق دیا کہ اس سسٹم کے اندر ان کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب پاکستانیوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ سارا مسئلہ عمران خان کا ہے؟ یہ سارا مسئلہ عمران خان سے جڑا ہوا ضرور ہے، لیکن پاکستان کا سارا مسئلہ عمران خان کا نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کی رپورٹ جو ہے وہ عمران خان کی وجہ سے نہیں آئی، وہ یہ موجودہ حکمرانوں کی ناکامی ہے، اور جو کرپشن پاکستان میں بڑھ رہی ہے، جس کے 5300 ارب کی بڑی ایک آواز اٹھ رہی ہے،
اس سے عمران خان کا کیا لینا دینا ہے؟ یہ تو اسی حکومت کی ذمہ داری ہے. عدلیہ اور پارلیمان کی جو مکمل تباہی ہے اس سے عمران خان تو ایک وکٹم ہے اس کا. کیا پاکستان یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان ساری چیزوں کو پلس اور مائنس کریں تو پاکستانیوں کو سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ لڑائی اکیلے عمران خان کی ہے یا نقصان جو دیا جا رہا ہے وہ خالی عمران خان کو دیا جا رہا ہے؟ نہیں، یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، یہ تمام لوگوں کو نقصان دیا جا رہا ہے. اب مریم نواز صاحب آئی میدان میں، نواز شریف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، شہباز شریف صاحب نے بھی بیان جاری کیا، خواجہ آصف نے بھی کیا، سب لوگ کر رہے ہیں کیونکہ انہیں ایک الیکشن جتوایا گیا ہے تو انہیں سیلیبریشن تو کرنی ہے. تو مریم نواز صاحبہ نے آ کے اس پہ ایک بریفنگ کی. انہوں نے کہا جی اب تو فیض حمید نہیں ہے جو عمران خان کو الیکشن جتوائے، اور نہ اب وہ والے جج ہیں جو عمران خان کو الیکشن جتواتے تھے. تو میں ذرا ریکارڈ سیدھا کر دوں کہ جب فیض حمید تھا نا تب سارے ضمنی الیکشن نون لیگ جیت رہی تھی، اگر کسی کو یاد ہو، کیونکہ اس وقت یہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنا رہے تھے اور ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ پاکستان میں بک رہا تھا. لوگ نکل نکل کر ووٹ کو عزت دے رہے تھے اور پی ایم ایل این الیکشن جیت رہی تھی جب فیض حمید تھا. یاد آیا آپ کو؟ اور جب وہ ججز جن کو یہ ایماندار یا عمراندار ججز کہتے تھے، جب وہ ججز تھے تب بھی نون لیگ الیکشن جیت رہی تھی. نون لیگ الیکشن کب ہاری اور عمران خان کب جیتا؟ جب قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس تھا، جس وقت سکندر سلطان راجہ تھا اور ایک نگران حکومت ان کی اپنی مرضی کی بنی ہوئی تھی. اور اس وقت جو ججز تھے وہ یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے اور ان کے ججز تھے اور ان کا سارا نظام تھا. انہوں نے جوڈیشری سے آر اوز بھی نہیں آنے دیے. یہ بھی کیا گیا اس مرتبہ الیکشن کے اندر، اور جنرل فیض بھی نہیں تھا. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف 8 فروری 2024 کو الیکشن کیسے جیتی؟